بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید کو بسا اوقات کبھی شادیوں میں دلہن کے سر پہ لے کے چلتے ہیں لوگ، تو کبھی عدالتوں میں، جرگوں میں اس کو قسم کا ایک ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کبھی خوشی ہو، کوئی نیا گھر بنا ہو یا کہیں پہ غم ہو، کوئی فوتگی ہوئی ہو، تو وہاں اس کے ورد شروع ہو جاتے ہیں۔ اور سملرلی جب کبھی رمضان ہو تو مختلف قاری صاحبان، حفاظ کرام جو ہیں وہ تراویح میں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ اپنے کسی حد تک یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی، ہمارے علماء اس پر بیٹر کمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ قرآن مجید کو خود سٹڈی کریں تو ان دا ویری بگننگ قرآن itself says ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، ایک ایسی کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ فردر آپ پڑھیں اس کو تو الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، ایک ایسی کتاب جس کے آیات کو محکم کر دیا گیا ہے، ثم فصلت، اور پھر ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے، من لدن حکیم خبیر، کس کی طرف سے ہیں؟ بہت ہی دانا، ایک وائز ذات کی طرف، حکیم خبیر اور بہت ہی خبردار ذات کی طرف۔ Similarly, if you read it out furthermore, like یاسین والقرآن الحکیم، قرآن جو کہ حکیم ہے، حکیم کی آپ کیا معنی لیں گے؟ وائز۔ تو ایک ایسی کتاب جو حکمت سے بری ہے، اس کو آپ دہراتے جائیں، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کریں، 100 دفعہ کر لیں، ٹھیک ہے، اس کی ہر لفظ پہ آپ کو ایک نیکی ملے گی، لیکن اس میں جو کامیابی کے طور طریقے بتائے گئے تھے، جو جہالت سے ایک علم کی طرف ایک سفر طے کرنا تھا، اندھیروں سے آپ نے روشنی کی طرف نکلنا تھا، بھولے بھٹکے لوگوں کے لیے ایک منزل مقصود تھی کہ کس چیز کا فائدہ ہم اس سے لے رہے ہیں؟ آپ اس کو 10 دفعہ پڑھیں، 20 دفعہ پڑھیں، لیکن اس میں جو چھپی حکمت ہے، اگر ہم اس پہ من حیث القوم عمل پیرا نہیں ہے تو کیا اس کا فائدہ ہمیں ملے گا؟ اس کی آسان مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ میں سے موسٹلی اسٹوڈنٹ ہوں گے، میں خود بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ اگر آپ کیمسٹری پڑھ لیں، بایولوجی پڑھ لیں، جیوگرافی پڑھ لیں، میڈیسنس کی بک پڑھ لیں، کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیں، ایون میوزک کی کتاب آپ پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ اس کو پڑھتے جائیں۔ لا کی کتاب پڑھ لیں، قرآن مجید میں کئی مقامات پہ، فار ایگزامپل السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کے لیے جو سزا اس میں مختص کی گئی ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ ابھی یہ قانون آج آپ لاگو کر لیں اور آپ نیکسٹ منتھ میں آپ اس کے رزلٹ دیکھ لیں، کوئی مائی کا لال جو ہے وہ کبھی چوری کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ زانی کی سزا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اس کی سزا پہ ایک زانی یا زانیہ کو ایک سزا دیں۔ کوئی مائی کا لال جو ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ بھئی کوئی ایسی حرکت پھر کرے۔ آف کورس وہ ایویڈنس بیس ہوں گے، اس کے لیے گواہ وہ سب کچھ ریکوائرمنٹ ہوگی، لیکن
اس میں جو قوانین وضع کیے گئے ہیں، کبھی اس پہ کوئی مطلب کسی نے سوچا ہے کہ ایک ایسی کتاب جو ایک حکیم ذات کی طرف سے، ایک خبردار ذات کی طرف سے ہے، اور جس میں بتایا گیا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی کتاب ہے جو آپ کو ہدایت کی طرف لے کے جائے گی، یا ایک ایسی کتاب جس میں شفا ہے، دلوں کا نور ہے، کدھر ہے وہ؟ مطلب کون اس سے مستفید ہو رہا ہے؟ آپ اسے پڑھتے جائیں، گاتے جائیں، سر میں گائیں، مطلب اس کی تلاوت کچھ قاری جو ہیں وہ کتنے سر میں کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، سر سے پڑھیں، اس میں کوئی مطلب کباہت نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیں، اللہ فرماتے ہیں اسی کتاب میں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، دوسری جگہ فرمائے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور تیسری جگہ پھر فرمائے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں؟ اسی قرآن میں ہیں۔ اس میں آپ کے رشتے کس کس سے ہو سکتے ہیں، کس کس سے نہیں ہو سکتے، آپ کیا کیا کھا سکتے ہیں، کیا کیا نہیں کھا سکتے، آپ جب کسی کے ساتھ معاہدہ کریں، آپ لکھ بیٹھ کے دو گواہ پیش کر کے تو کچھ لکھ دیں تاکہ وہ چیز مستحکم ہو جائے، اور مزید مطلب آپ پڑھتے جائیں تو آپ کو زندگی گزارنے کے سارے طور طریقے جو ہیں اس میں بتائے گئے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس میں عمل پیرا نہیں ہیں تو مطلب اس کا فائدہ کیا ہے پھر؟ تو انشاءاللہ میں نے کوشش کی ہے، سنس آئی ایم حافظ القرآن اینڈ which makes me a responsible person to invite the people to the way of اللہ تبارک و تعالیٰ، تو میں انشاءاللہ للہ فی اللہ خاص اللہ کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے بہترین اور کیا بات ہوگی کہ آپ اللہ کی طرف لوگوں کو مدعو کریں، دعوت دیں۔ تو اس سلسلے میں میں نے یہ چینل اسٹیبلش کیا ہے جس کا نام ہے سائنس آف وزڈم، اور میں کوشش کروں گا کہ قرآن مجید کے جو احکامات ہیں، جو ہمارے رب کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، میں کچھ کوشش کروں کہ اس کو اسی طرح پریزنٹ کیا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزار سکیں، کیونکہ قرآن مجید اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو انتہائی آسان بنایا، تو کوئی ہے جو اس کو سمجھ سکے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ قرآن کو ایز اٹ از ایکسپلین کر سکوں، اور باقی ہمارے علماء ہیں جو ہماری گائیڈنس انشاءاللہ کریں گے۔ تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اور اس کو پھر انشاءاللہ مزید آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ ہم قرآن کی طرف لوگوں کو مدعو کریں، قرآن کی طرف لوگوں کو بلائیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ تو جتنے علماء کرام ہیں انہوں نے حبل اللہ کو قرآن لیا ہے کہ بھئی یہ اللہ کی رسی ہے جس کو ہم مضبوطی سے تھامیں۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے لوگوں کو چاہے وہ کوئی ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو انشاءاللہ بینگ اے مسلم آپ پہ بھی ایک رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان آیات کو آپ فردر ڈسیمینیٹ کریں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ جتنی اور یعنی اور جتنی فحاشی اور مطلب وی آر ویسٹنگ آور ٹائم ان ڈیولش تھنگس، کوئی یہ ساری شیطانی چیزوں میں ہم پڑھیں، تو کیوں نہ ہم قرآن کے درس کو آگے بڑھائیں، قرآن کی آیات کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کو مزید پھیلانے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ میں تو یہ کوشش کر رہا ہوں،
آپ بھی اس کوشش کا حصہ بنیں تاکہ آخرت میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالی ہمیں اس کی جزا دیں. جزاکم اللہ خیر. تھینک یو سو ویری مچ.